تو دوستو آج ہم لوگ قرآن کریم کے 5 مشکل الفاظ کو آسان طریقہ سے سیکھنے والے ہیں، اور ان ڈیفیکلٹ الفاظ میں یہ الفاظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو اس الفاظ کو کس طریقے سے ہجے کیا جائے گا اور اس کو کیسے متن پڑھیں گے، اسی طریقے سے دوستو اس مشکل الفاظ کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا اور یہ کون سے پارہ کون سے سورہ میں ہے، اسی طریقے سے دوستو اس الفاظ کو کس طریقے سے ہجے کریں گے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس مشکل الفاظ کو کیسے ہجے کیا جائے گا اور یہاں پر کس طریقے سے ہمیں وقف کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو اگر یہاں پر ہم وقف کرنا چاہے تو یہاں پر ہم کس طریقے سے وقف کریں گے، وقف کرنے کے بعد کس طریقے سے یہاں شروع کرنا ہے، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہے 5 مشکل الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے جان لیجئے یہ مشکل الفاظ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 31 میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کو ہجے کریں گے، اس کے بعد تھوڑا متن بھی پڑھیں گے، تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر فقالا، ٹھیک ہے، سمپل پڑھنا ہے، فقالا، ٹاننا نہیں ہے لا کو۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو نون ساکن کے بعد تنوین ہو یا نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو میم آپ کو لکھا ہوا پائیے گا، سمپل طریقہ آسان سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہوگا تو میم لکھا ہوا ہوگا، تو بجائے بغل والا حرف کو بجائے نون کے ساتھ ملانے کے اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور وہ بھی گننا کریں گے، نون کا آواز کو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا ہے۔ ہجے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ میم زبر ام با زیر بی، حمزہ واپس او، ایک الف کھینچنا ہے، نون یا زیر نی۔ تو دیکھیے ام بی او نی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے ام بی او نی، ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں، ام بی او نی بی اسمائی، اس طریقے سے یہاں پر اس لفظ کو سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو پارہ نمبر 6 میں یعنی سورہ المائدہ میں آپ کو یہ مشکل الفاظ دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور آیت نمبر 14 میں سورہ المائدہ آیت نمبر 14، تو یہاں پر دیکھیں زو مشدد ہے، میم مشدد، پھر میم مشدد، کاف مشدد۔ تو یہاں پر اگر بائی چانس آپ کو سانس توڑ کر کے روک سکتے ہیں، یعنی تھک کر کے ٹھہر جائے، تو کس طریقے سے اس الفاظ کو ہجے کریں گے اور اس کے بعد متن کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہا زو زبر حز، زو کو یہاں میم کے ساتھ ملا دینا ہے اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حز زو میم دو زبر زم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، یہاں گننا اور یہاں گننا کریں گے۔ تو کیا حزم مم ما، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں ہجے کرتے ہیں، ذال کاف پیش رک، کاف زیر کی، را واپس رو، ٹھیک ہے، ایک الف ٹاننا یہاں۔ تو کیا حزم مما ذکروا، اتنا ہم نے ہجے بھی کیا اور اس کو ایک بار متن پڑھے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم وقف کرنا چاہے تو اس طریقے سے کریں گے، با حاضر بہ، بہ اس طریقے سے وقف کریں گے، لیکن یہاں پر ملا کر پڑھے زیادہ بہتر ہے، بہ پڑھ کے یہاں پر شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اس کو پہلے اب اس کو متن پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ دیکھیے حظم مما ذکروا بہ فاغرینا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر تھک کر کے ٹھہر جائے تو یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے حظم مما ذکروا بہ،
اس طریقے سے اس مشکل الفاظ کو ہجے کریں گے اور اس طریقے سے متن پڑھیں گے، اور تھک کر کے یہاں ٹھہر جائے تو بھی اس طریقے سے یہاں پر وقف کر لیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ المائدہ کے اندر اور آیت نمبر 18 میں یہ مشکل الفاظ کس طریقے سے پڑھیں گے اور اس کو بھی ہجے کرنا سیکھیں گے، اور وقف کرنے میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ درست کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ہجے کرتے ہیں۔ دیکھیں قاف تو با جیم دال قلقلہ والے حروف ہے، تو با پر جزم ہمیں قلقلہ کرنا ہے، یعنی اب نہیں بلکہ اب۔ حمزہ با زبر اب، نون مد کھڑا زبر، ٹھیک ہے، اب ن، اس کو یہ مد آنے کے بعد بغل میں حمزہ ہوگا اسی کلمہ یا دوسرا کلمہ میں، تو مد متصل ہوتا ہے، تو اس کو 3 سے 4 الف کھینچیں گے، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ واو خالی ہے، الف خالی، الف خالی، یہ تینوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اس حمزہ پیش کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، حمزہ لام پیش ال، لام کھڑا زبر لا حاضر ہی، تو یہاں پر اب ن اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام کو پور کریں کیونکہ حمزہ پر پیش ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیں، اب ن اللہ، اس طریقے سے اب اس کو ہجے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، و آ، ہا با زیر حب، ٹھیک ہے، و آ حب، با یہاں پر دیکھیے الف کے پر مد ہے، ٹھیک ہے، با الف مد زبر با، اس کو بھی 3 سے 4 الف کھینچیں کیونکہ یہ مد متصل ہے، اس مد کے بعد بغل میں دیکھیے حمزہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے دیکھیے، تو یہاں پر حمزہ پیش او اور ہا الٹا پیش ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وقف پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ، اس کے بعد وقف کرنا سکھائیں گے۔ دیکھیے و آ، ٹھیک ہے، اس کو مت مشق کیجیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا، و آ حب یہ ہو گیا۔ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیے، لیکن یہاں پر تو لکھا ہو تو ہمیں وقف کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کو ساکن کر کے یعنی جزم لگا کر یہاں پر وقف کر لینا ہے، اور پیش الٹا پیش کو ہٹا دینا ہے، یعنی وَأَحِبَّاؤُهُ، یعنی حمزہ پیش کو ملا کر اس چوٹی ہمیں جزم اس کو ملا دینا ہے، اوہ، اس طریقے سے دیکھیے ایک مرتبہ، وَأَحِبَّاؤُهُ، اس طریقے سے یہاں پر اس مشکل الفاظ کو پڑھیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ المائدہ میں یہاں پر 20 نمبر آیت میں دیکھیں یہاں پر صلے اور قاف لکھا ہوا ہے، تو دوستو اگر بائی چانس آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، اور ملا کر پڑھنا بھی چاہیے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر میم مشدد ہے تو پیچھے والے حرف کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر واو زبر وا، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، تو اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، ساکن والا میم کو چھوڑ دینا ہے، تو یہاں وَجَعَلَكُمْ، وَجَعَلَكُمْ برابر، کیونکہ یہاں حرکات ہے، وَجَعَلَكُمْ، اب میم مشدد ہے ڈبل پڑھیں گے، میم پیش مو، لام وا پیش لو، ٹھیک ہے، ایک الف، اور یہاں پر کاف الف 2 زبر کن، لیکن ہم ٹھہریں گے تو الف کو پڑھیں گے، یعنی کاف الف زبر کا، اس طریقے سے دیکھیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس طریقے سے یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ وقف کرنے کے بعد یہاں پر سنگل واو پڑھیں گے، یعنی واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، کاف میم پیش کم، وَآتَاكُمْ، اس طریقے سے یہاں پر ٹھہرنے کے بعد پڑھیں گے۔ اب دوستو یہاں پر اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیے یہاں پر دیکھیے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ، ٹھیک ہے، یعنی کاف واو 2 زبر کاؤں، ایک الف کے برابر یہاں ٹھہریں گے اس طریقے سے، اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔
تو ایک مرتبہ دیکھیے اس طریقے سے پڑھیں گے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو 5 مشکل الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے اور کہیں کہیں وقف کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے۔